بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ اپنے گھر میں ایک رات نماز میں سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا۔ یکا یک گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی سکون سے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا تو گھوڑے نے پھر اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ وہ پھر خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی ساکن ہو گیا۔ انہوں نے پھر پڑھا تو گھوڑا پھر اچھلنے کودنے لگا۔ تب انہوں نے سلام پھیر دیا، کیونکہ ان کا بیٹا یحییٰ اس گھوڑے کے قریب ہی تھا اور انہیں ڈر لگا کہ کہیں وہ اپنی اچھل کود سے اسے کوئی ضرر نہ پہنچائے۔ جب انہوں نے بچے کو گھوڑے کے پاس سے ہٹا دیا اور اتفاقاً آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو یکا یک انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک چھتری سی ہے جس کے اندر چراغ سے روشن ہے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن حضیر، ایسے موقع پر بے تکلف پڑھتے رہا کرو۔ پھر فرمایا کہ اے ابن حضیر، پڑھتے رہا کرو۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر یہ لگا کہ میرا گھوڑا میرے بچے یحییٰ کو کچل نہ دے، کیونکہ وہ اس کے قریب ہی تھا۔ جب میں نماز سے سلام پھیر کر اس کی طرف گیا اور میں نے اتفاقاً اپنی نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ گویا ایک چھتری سی ہے جس کے اندر چراغ سے روشن ہے۔ میں گھبرا کر وہاں سے نکل آیا تاکہ میری نگاہ پھر اس پر نہ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کیا چیز تھی؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہارے قرآن پڑھنے کی آواز سن کر قریب آ گئے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو ہو سکتا ہے کہ نوبت یہاں تک آ جاتی کہ لوگ ان کو دیکھتے اور وہ لوگوں سے نہ چھپتے۔ متفق علیہ کی یہ حدیث ہے۔ اس میں یہ بات غور طلب ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ قرآن پڑھے اور اس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آئے۔ خود صحابہ کرام جو ہیں اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ روزانہ پیش نہیں آتا تھا۔ وہ تو ایک دفعہ ایسے ہوا۔ حضرت حزیر اور باقی صحابی تو روزانہ قرآن پڑھتے تھے، ان کی تلاوت کرتے تھے، مگر یہ معاملہ روزانہ پیش نہیں آتا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق سے حتیٰ کہ حد فرد سے الگ الگ معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ نے سب کو سب کچھ نہیں دے دیا، اور نہ کوئی ایسا ہے کہ جسے کچھ نہ دیا ہو۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جو مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اس میں قرآن کی عظمت ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ قرآن سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ سارا ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ موٹیویٹ ہوں اور قرآن کے ساتھ آپ اٹیچ ہوں، قرآن کے ساتھ آپ کا کنیکشن بن جائے، آپ قرآن کو روزانہ پڑھیں اور قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں۔ السلام علیکم۔